سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جن کی فضیلت جو ہے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا پسند کروں گی کہ سورۃ البقرہ کے آخری آیات کے حوالے سے جو احادیث میں فضیلت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، یعنی اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ احمد، نسائی، طبرانی، بہقی، حاکم، دارمی سب میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے، یہ ابن کثیر میں آتا ہے۔ بہت اہم آیات ہیں، پورا قرآن ہی بہت اہم ہے، لیکن کچھ آیات کی بہت فضیلت ہمیں حدیث میں ملتی ہے، ان میں سے یہ بھی ہے سورۃ البقرہ کی عرش کے خزانے سے اللہ تعالیٰ کی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ تو ساتھیوں میں چاہوں گی کہ آپ ان آیات کو زبانی یاد کر لیں تاکہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ اس کو دہرا لیں، پڑھ لیا کریں، اور اس کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹے ہوئے تو ساتھ اگر عشاء کی نماز میں نہیں پڑھ سکے تو لیٹے ہوئے بستر پر بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، زبانی یاد ہوگی تو۔ اور پھر آپ کہیں سفر پہ جانا پڑتا ہے، زبانی یاد ہوگی، آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ ان آیات کو کوشش کر کے زبانی یاد کر لیں، اور جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں اور راہیں کھول دیتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 285 سورۃ البقرہ، نکال لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير۔ آیت نمبر 286۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا
إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. इन आयत को एक दफा से फिर से देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमन الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। और आज के लेसन के साथ सूरत अल-बक़रा भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कंप्लीट हुई। और साथियों इससे के साथ साथ आपको ये भी बताते चलूँ सीखने वालों के लिए और तलब और तड़प रखने वालों के लिए कि इंशाअल्लाह आगे भी हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आपके लिए दुआओं का सिलसिला लेकर आएंगे जिसमें मसनून दुआएं होंगी, रोज़मर्रा की दुआएं इंशाअल्लाह, तो वो भी आप सीखेंगे। उसके लिए भी आप नियत कर लें, इरादा कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और अल्लाह हमसे बेहतरीन काम ले दीन का। तो इसी साथियों सूरत अल-बक़रा की तकमील के ऊपर मुकम्मल होते हैं। इस साथ ही हम अल्लाह ताला से दुआ को हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं मुख्तसर से सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा हदैतना लिल इस्लामी व अल्लमतना अल हिकमत वल कुरआन। ऐ अल्लाह तमाम तारीफ़ तेरे ही लिए है कि तूने हमें इस्लाम के लिए हदायत दी और हमें कुरान और हिकमत की तालीम दी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्द शाकिरीना शाकिरीन अज़्ज़ाकिरीन अत्ताइबीन अलमुस्तग़फ़िरीन अस्साइमीन अलक़ाइमीन लकल हम्दु हम्दन हम्दा व लकश शुक्रू शुक्रा शुक्रा लकल हम्दु अंत क़ुल्त व क़ौलुकल हक़ قلت قولك الحق المبين
وأنت أصدق القائلين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا۔ اے اللہ تیری ہی دی ہے تعریف، جیسے کہ تعریف کرتے ہیں شکر کرنے والے، ذکر کرنے والے، توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے۔ تیرے ہی لیے تعریف، تعریف ہی تعریف، تیرے ہی لیے ہے شکر، شکر ہی شکر، تیرے لیے ہے تعریف۔ تو نے فرمایا اور تیری بات برحق اور بالکل واضح ہے، اور تو کہنے والوں میں سب سے اچھا ہے کہ کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے۔ پس ابراہیم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جو یکسو تھے، اور یہ کہ اللہ سے بڑھ کر بات میں بھلا کون سچا ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اللہ سے بڑھ کر اس کا قول سچا ہو سکتا ہے۔ بے شک اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وحاستک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا جو تیرا کنبہ ہے اور تیرے خاص بندے ہیں۔ اے بزرگی اور عزت والے ربی ہمیں ان میں سے بنا جو قرآن پڑھتا ہے، پھر ایمان اور عمل اور آخرت کے درجات میں ترقی کرتا ہے، اور ہمیں ان میں سے نہ بنا جو قرآن مجید پڑھتا ہے پھر بدبخت ہو جاتا ہے۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اے اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی روشنی بنا دے، اور ہماری آنکھوں کے لیے جلا بخشنے والا، اور ہماری بیماریوں کے لیے دعا، اور ہمارے گناہوں کو مٹانے والا بنا دے، اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے، اور ہمارے حق میں حجت بنا، اور ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے عیب چھپا دے، ہمارے چہروں کو روشن کر دے، اور جنتیوں میں ہمارے مرتبے بلند کر دے۔ اپنی رحمت کے ساتھ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے ہمارے معبود اور ہمیں پیدا کرنے والے، ہمارے خالق، ہمارے رازق، تیری پناہ بہت مضبوط ہے، تیرے نام بہت پاکیزہ ہیں۔ نیکی کرنے یا گناہ سے بچنے کی قوت اور طاقت ہم میں نہیں، تیری توفیق کے، اللہ سوائے تیری توفیق کے۔ تیرے ہی لیے ہر طرح کی تعریف ہے۔ اللہم آنت قلت قولک الحق ادعونی استجب لکم۔ اللہم ھذا الدعاء ومنک الاجابہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ تو نے فرمایا تیرا قول بار حق ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اے اللہ یہ دعا ہے، اب تو ہی قبول کرنے والا ہے، ہماری آخری پکار ہے یہ، یا رب العالمین۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم نے سورۃ البقرہ کی تکمیل کی، اس کو مکمل کیا۔ اس دوران جو بھی کمی پیشی، غلطی، بھول چوک ہو گئی، اللہ اس کو درگزر فرما، اور اس کام کو ہمارے لیے توش آخرت بنا دے۔ اللہ جس نے بھی جو بھی ساتھ دیا اس کام کے اندر، جو بھی سپورٹ کیا، اللہ تو ان کو دنیا اور آخرت میں ان کا مددگار بن جا، اور یہ کام ان کے لیے توش آخرت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ قرآن پاک نہ صرف پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن، مفکر، مدبر، عالم دین پیدا فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل دعاء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ربنا آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔